الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، عزیزان کرام، ہم مکتب، ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کے احسان عظیم سے ہم آج ایک مرتبہ پھر اس کے دربار میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے جمع ہوئے. ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے. یہ وہ سبق ہے جس کو ہم نے قدم بہ قدم تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھا. یہ وہ قانون ہیں جن کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح مخرج اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ممکن ہے. ان قانون کو پامال کیا جائے یا یہ قانون توڑے جائیں اور یہ سمجھا جائے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت صحیح کر رہا ہوں، تو یہ صرف اس کا وہم، یہ صرف اس کی ایک سوچ ہے کہ میں ان قانونوں کو توڑ کر بھی، ان قانونوں پہ عمل نہ کر کے بھی قرآن مجید کی تلاوت صحیح کر رہا ہوں. آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں گے. آج تک ہم نے نورانی قاعدہ وہ مکمل کیا. البتہ قانون میں دوبارہ مختصر آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے نشان لگائے اور ان نشانوں کا نام، ان کی پہچان وہ ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ان نشانوں کو زبر زیر پیش کہا جاتا ہے اور ان کا اہم نقطہ یہ ہے ان کو لمبا نہ کیا جائے، ورنہ یہ معروف سے مجہول پڑھے جائے اور ہم نے مجہول نہیں پڑھا. اگلی حرکت دو زبر دو زیر دو پیش جس کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ ایک الف کی مقدار غنہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک الف کی مقدار غنہ یعنی ناک میں آواز چھپانا تنوین کہلاتا ہے. اگلی ہماری حرکت کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی، جس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. جب بھی کسی حرکت پہ، جب بھی کسی حرف پہ یہ حرکت آئے اس کے بعد ہم نے جزم، اس کو کہا تھا کہ اس پہ سکون کرنا، لیکن چونکہ اس تختی میں 5 حروف ایسے ہیں کہ جب وہ ساکن ہوں گے تو ان پہ سکون نہیں کرنا بلکہ ان پہ کلکلا کرنا. تو اس سکون کی تختی میں سکون بھی کرنا اور کلکلا بھی کرنا. اس کے بعد یہ دو نشان، چھوٹی مد اور بڑی مد. چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر جبکہ بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کریں. اس کے بعد ہماری شاد آئی. شاد کے بارے سے دیکھا تینوں شرائط کے ساتھ پڑھیں. 3 شرطیں
پچھلے کے ساتھ ملانا ضروری، 2 دفعہ پڑھنا ضروری، اور زور سے اپنی زبان اور دانتوں کو پریس کر کے ادا کرنا ضروری۔ اس کے بعد الف واو یا، ان کے اوپر میں نے جزم نہیں لگائی جان بوجھ کے، ورنہ یاد رکھیں کہ الف ساکن، واو ساکن اور یا ساکن، ان سے پہلے جب زبر پیش اور زیر ہو، اس سے پہلے زبر، اس سے پہلے پیش اور اس سے پہلے زیر ہوگی، تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے، جن کو نمبر کرنا ضروری۔ نیچے میں نے واو ساکن اور یا ساکن لکھا، یہ ہمیشہ اپنے سے پہلے زبر رکھیں گے، اور ان کو حروف لین کہتے ہیں، جن کو نمبر نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد قاف و با جیم دال، یہ جب بھی ساکن ہوں گے تو ان پہ حروف کلکنا کرنا، یعنی ان کو اپنی جگہ سے دھکا دے کے پڑھنا۔ آخر میں حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، یہ 6 حروف، ان سے پہلے اگر تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے یا میم ساکن آ جائے تو یہ ان کا غنہ ختم کر دیتے ہیں، جیسے بادو زبر بن اور با زبر نون بن، با زبر میم بم، لیکن ان تنوین اور نون ساکن اور میم ساکن کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی آ گیا تو ہم نے اس کا غنہ ختم کر دیا۔ تو یہ ہمارے وہ قانون ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حرکاتی قانون ہیں، اور 1 2 3 4 یہ حرفی قانون ہیں۔ 4 قسم کے حروف اور 6 قسم کے علامات ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا۔ آپ کے پاس ترمید نہیں ہوگا، آپ ترمید اٹھا لیں، اور آخری سپارے کا ہم شروع سے شروع کر رہے ہیں ان تمام قانونوں کے ساتھ۔ اور آج سے یہ جو ہماری آج پہلی کلاس ہے، اس کے بعد ہم نے قانون اور نہیں پڑھنا، اب ہم نے سبق پڑھنا ہے ان قانونوں کے ساتھ۔ یہ جتنے بھی قانون ہیں ان کو ذہن میں سیو کر لیں، ان کو یاد کر لیں، اور ان کو ہمیشہ مختصر رکھیں، اپنے سامنے ان کو ذہن میں حاضر رکھیں گے، جس کے باعث ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخری سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں، پہلے پیج ہے، پہلی سورہ سورۃ النبا مکی۔ اس میں تو اب شروع میں بسم اللہ لکھی گئی، لیکن قرآن مجید کے 17ویں سپارے میں ہمیں حکم دیا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیں، فَاسْتَعِذْ تو پناہ مانگنی ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود۔ تو اس لیے علماء نے فَاسْتَعِذْ کیونکہ ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ۔ فَاسْتَعِذْ کا مطلب ہے آپ پڑھیں گے اللہ کا نام لے کر، اور اعوذ کا مطلب ہے میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کون اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ جس کی صفت ہے رحمان الرحیم۔ اب رحمان اور رحیم دونوں ہیں رحم کرنے والا، رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرنا نیکی کا ہر کام، یہ تو سنت ہے، لیکن قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنا ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز کو کھول کے پڑھیں، زبان کو حرکت دے کے پڑھیں، اور اس لیے سے پڑھیں کہ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ان کو دور کیا جا سکے، ان کو کنفرم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں امتحان دینے کے لیے نہیں کھڑے، بلکہ آپ کو اس امتحان سے پاس کرانا ہے کہ آپ کا یہ وہم کہ میں نہیں کر سکتا یہ دور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان میں اکثر غلطی ہوتی ہے من الشیطان. یہ من الشیطان نہیں ہے، طا کھڑی زبر طا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من الشی کے بعد طا نہیں کہنا، طا. یہ غلطی عموماً ہوتی ہے، اس کو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ایک اور مشہور غلطی اعوذ نہیں ہے. اعوذ اگر ہوتا تو لکھنے میں آتا حمزہ زبر وا او دال بندو. اعوذ نہیں ہے، حمزہ زبر آ، پھر ہے عین پیش وا او، یہ بنا اعوذ دال بندو اعوذ. تو اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ پڑھنا ہے. جیسا کہ سلام مشہور ہے السلام علیکم، لوگ جلدی میں کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم. یہ بھی اعوذ نہیں ہے، اعوذ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے ہمارے پاس حرف لکھا ہے عین. عین کے اوپر زبر آئی تو عین بنا متحرک. اب عین متحرک تو ہے، لیکن آگے میم ہے اور میم کا شد، اور شد کی شرط پہلی یہی ہے کہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ضروری. تو پچھلا حرف عین ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، عین زبر میم ہم. اب میم پہ شد ہے، شد کی دوسری شرط اس شاد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جب دوسری دفعہ پڑھیں گے اب میم میں زبر پڑھیں. پہلا میم ساکن کیا، پچھلا حرف کے ساتھ ملایا، دوسرا میم متحرک ہوگا، میم زبر نہ. اب آگے تیسری شرط کہ میم کو پریس کر کے پڑھیں. اما نہیں پڑھیں بلکہ عم. اب شاد اپنی تینوں شرائط کے ساتھ پوری ہوئی. پچھلے حرف کے ساتھ ملانا، عین سے ملایا، 2 دفعہ پڑھنا، 2 دفعہ پڑھنا، زور سے پڑھنا، یہ بھی پڑھنا. آگے چلے یا زبر یا، تا زبر تا. اب چونکہ متحرک ہے، حرکت ہے، ہمیں اس کو لمبا نہیں کرنا. پہلی لام سے پہلے سبق کیجیے گیا ہے، کبھی بھی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. آگے ہے جی سین زبر الف مد. کیا ہے؟ سین زبر الف مد. الف آئی یہ، اس سے پہلے سین پہ زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہے، ان کو لمبا کریں گے 1 الف کے برابر. تو ہم نے کرنا ہے سین زبر الف سا. ایک ہو گیا سا. اب ہم نے چونکہ الف پہ مد بھی پڑھی اور مد ہے یہ 3 الف کے برابر، تو 1 الف یہ اور 3 الف مد کے یہ ٹوٹل ہوئے 4 الف. تو اب ہم پڑھیں گے سین زبر الف مد سا. ٹھیک ہے؟ اب ہمارا یہ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا یہ بنا یتسا. یتا کو لمبا نہیں کرنا، سا کو لمبا کرنا. یتا میں بھی زبر ہے، سا میں بھی زبر ہے، لیکن ان زبروں کی شرط مکمل نہیں ہوتی. ان زبروں کے بعد الف ساکن نہیں، جب آئے گا تو لمبا کریں گے. آپ جھٹکا دیں گے؟ جی کیوں؟ جھٹکا نہیں دیں گے. کیا تھا؟ حمزہ زبر آ. یتسا. اب اگر یہاں پہ رکے، اگر حمزہ کو ساکن کرے
تو تب چھوٹا سا جھٹکا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، ہم نے پڑھا یتسا، لام پیش واؤ لو، یہ واؤ آئے گی، واؤ ساکن، اس سے پہلے پیش آئی لام پہ، لام پیش واؤ لو، لو زبر یتساءلون، آیت مکمل ہوئی، ٹھیک ہے؟ آیت مکمل ہوئی، نور کو کیا کریں گے؟ ساکن۔ پھر کال والے سبق کی بات کہ واؤ ساکن اور نور ساکن دو آ گئے، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ دو ساکن اکٹھے نہیں آتے، تو یہ آپ کو ساکن نون کا ساکن آ رہا ہے، یہ ہماری مرضی سے آ رہا ہے، ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، اس لیے واؤ اور نون دو ساکن اکٹھے آ رہے ہیں، ویسے نون متحرک ہے۔ تو یہ آ گیا یتساءلون، ہماری ایک آیت مکمل ہے، اس میں ہم تھوڑا سا ٹائم لگا رہے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہمیں بعد میں مشکل نہ ہو، یہ تمام قانون ہمیں ساتھ لے کے چلیں۔ آیت مکمل ہوئی تو مکمل پڑھے، یتساءلون، میم مشدد پہ دیر لگانی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد ہر حالت میں ہونا کریں، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت عین زبر ہاں، نون دیر نون، نن، نون دیر نون، نن، یہاں تک لفظ بنا عین، نون زبر عین، با زبر با، با کے ساتھ آپ دیکھیں تو دیکھنے میں لکھا ہے با زبر الف لام، لیکن الف نہیں پڑھنی کیونکہ وہ الف ساکن نہیں ہے، اس الف کے پاس اپنی زبر ہے، اور جب الف پہ زبر آتا ہے تو الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ الف پہ کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف رہتا نہیں ہے، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ کو تو ویسے بھی لمبا نہیں کرتے، تو یہ بنے گا عین نبا۔ پچھلی آیت میں میم مشدد تھی، اس آیت میں نون مشدد، اور دونوں میں ہر حالت میں ہونا کرنا، حمزہ زیر لام ال، عن النبأ عین زبر۔ اب آیا وا زیر یا زی، ویسے تو وا زیر زی، لیکن یہ ہے وا زیر یا زی، یہ والی یا آئے گی، اس سے پہلے زیر ہے، یہ حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہے، وا زیر یا زی، میم ساکن، عظیم، آیت مکمل ہوئی، عن النبأ العظیم۔ اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، الف لکھا ہے خالی، الف لکھا ہوا ہے خالی، اگر تو ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں گے عن النبأ العظیم بالذی، اور اگر ہم نے ملا کے نہیں پڑھنا، اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ہمیں حمزہ پہ زبر لگانی، حمزہ پہ زبر لگانی، کیونکہ الذی جو قرآن مجید میں لفظ ہے یہ مبنی ہے، پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک الذی ہمیشہ الذی ہی رہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پچھلی آیت کی میم کو ہم ملائیں گے تو پھر میں الذی نہیں پڑھتے، پھر ملذی پڑھتے، اگر ملا کے نہیں پڑھنا تو پھر اس میم کو ساکن کریں گے، عظیم بنے گا، اور پھر آگے چلیں گے الذی۔ اب ویسے طرح عربی میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جب بھی کسی ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ سے دی جاتی، زیر سے دی جاتی، یہاں پہ زیر سے کیوں نہیں دے؟ کیونکہ الذی مبنی حرف ہے، الذی اور الذین دونوں مبنی حرف ہیں، یہ کسی بھی سپارے میں آ جائے، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی حرف ہو، یہ ہمیشہ الذی اور الذین ہے، یا ایھا الذی، ٹھیک ہے؟
پوری قرآن مجید میں ہمیشہ یا ایھا الذین، یا پھر آئے گا یا ایھا الناس، یا آئے گا یا ایھا الذین. تو الذین اور الذین دونوں مبنی یعنی جس طرح بنائے گئے مرنے تک ویسے رہے. تو ہمارا لفظ ہوا الذی، آمیش میم ہم، الذی ہم، حاضر یا حاضر فیہ. اب فا پہ بھی زیر ہے، ہاں پہ بھی زیر ہے، لیکن فا کو لمبا کر رہے ہیں اس کی شرط پوری ہونے کی وجہ سے. فا کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، یا مدد کی آئے گی، ایک الگ کی برابر لمبا کریں گے. ہاں کی شرط مکمل نہیں ہوتی، اس لیے حاضر ہی، کیونکہ حاضر ہی جو ہے اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. یہ بنا فی میں پیش خوا تا دبر مختا لام دیر مختلی اور پیشوا مختلف نون دبر مختلفون. نون ساکن کریں گے تو مختلفون. کب زبر لام، لام زبر الف، کلا سین زبر یا زبر عین، سیا لام زبر سیعلم، میں پیش واو سیعلمون. نون زبر سیعلمون. وقفاً یعنی حالت وقف کہیں، حالت وقوف کہیں یا وقفاً کہیں، جیسے بھی آپ کہیں. اس کی دوسری صورت پڑھیں گے کلا سیعلمون. تا پیش میم، میم زبر ثم، کاف زبر لام، لام زبر الف، کلا ثم کلا. سین زبر سا، یا زبر عین، سیا لام زبر سیعلا، میم پیش واو سیعلمون. نون زبر سیعلمون. وقفاً سیعلمون. حمزہ زبر لام زبر میم، علم، نون زبر جیم، کیا ہے نج، نون زبر جیم، جیم ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. اور حروف قلقلہ ہوتا ہے سکون نہ کرنے دینا، سکون نہ کرنے دینا. یہاں پہ میں نے کہا تھا جزم کی علامت سکون کرنے کے لیے، لیکن یہ 5 جو حروف ہیں قاف و با جیم دال، کہ جب بھی سکون کے ساتھ آئیں گے ساکن ہوں گے تو ان کا سکون نہیں کرنا، بلکہ ان کا سکون تھوڑا سا ہلانا ہے، ان کو قلقلہ کرے. نون زبر جیم نج، عین زبر نجع. اب آپ دیکھیں کہ اگر جو لام زیر لی ہم پڑھ لیں، لام زیر لی لفظ تو بن جائے گا نجعل، کیا بن جائے گا؟ لیکن اب آگے جو لام ہے اس کا کیا کریں گے؟ کیونکہ اس لام پہ کیا ہے جزم. تو ہم نے پڑھا تھا کہ جزم اور مشدد حرف کو پچھلے کے ساتھ ملانا لازم، نہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ محتاج ہوتا ہے پچھلا، اس لیے ہمیں اس لام کو اگلے کے ساتھ ملانا. لام زیر لام دل، نجعل، حمزہ زبر را، نجعل الارض، را زبر نجعل الارض، میم زیر کھڑی زبر میہا، دو زبر مہادن. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے دال میں 2 زبریں. جب ہمیں وقف کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مہادا، لہذا ایک زبر رہ جائے گی اور ایک الف لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اس آیت میں تو آلریڈی الف لکھی ہے، اگر نہ بھی لکھی ہو تب بھی ہم نے الف لگا دینی. صرف 2 زبروں کے وقف کا یہ کام ہے، 2 زیریں اور 2 پیش نہیں، صرف 2 زبروں پہ جب وقف کریں گے
تو دال دو زبر دن کی بجائے دال زبر اور ایک زبر کو الف بنا دیں گے دال، کیونکہ اگلی صورت میں ہمارے پاس ایک لفظ آ رہے گا واپس ٹو اور دو زبر ون اور آگے یا لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب اس پہ پہنچیں گے تو اس پہ تو الف نہیں لگی، نہیں نہ لگی، تو آپ نے یہ کلیہ یاد رکھ لینا ہے کہ جب بھی دو زبروں پہ وقف کریں گے ایک زبر رہ جائے گی ایک الف بن جائے گی، تو اس کی جب ایک الف بنے گی تو یہ بن جائے گا دعا۔ تو یہ کلیہ ایک جگہ یاد رکھ لیں، ایک دفعہ یاد کر لیں تو دونوں جگہ پہ کام آ جائے۔ اب ہماری آیت مکمل ہوئی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ اب دیکھیں مہادا یہ اس کی وقفن صورت ہے، اگر آپ نے وقف نہیں کرنا اگلی صورت کے ساتھ ملانا ہے تو پھر مہادن والجبال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر ملانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ آیت میں سکون دیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ سکون بھی نہیں کرتے اور ملانے کے طریقے سے ملاتے بھی نہیں، مہادا پڑھیں گے اور آگے والجبال پڑھ دیں گے، تو یہ والجبال تب بنے گا جب آپ پیچھے سے مہاداؤں پڑھیں، دال دو زبر وا داؤں پڑھیں گے تب ملا کے پڑھا جائے گا۔ خیر اگلی آیت مکمل کریں، وہ زبر نام وال جیم دے والجی با زبر الف والجبا لام زبر والجبال۔ اگر ہم لکھ دیں اس طرح وہ زبر لام وال جیم دے جی با کھڑی زبر با لام زبر لا، ٹھیک ہے؟ تب بھی پڑھا جائے گا والجبال، پڑھا جائے گا نا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑی زبر اور حروف مدہ ایک جیسے لگے ہوتے ہیں، ایک الف کے خلاف لکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پورے قرآن مجید میں اس طرح کا رحمان لکھا نظر نہیں آئے گا، جب بھی لکھا ہوا نظر آئے گا تو یہ رحمان لکھا نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں رسم الخط، کیا کہتے ہیں؟ یعنی خط کرنے کا ایک طریقہ۔ والجبال ایسا لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا اور رحمان ایسا لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، جبکہ یہ بھی والجبال ہے اور جو لکھا ہوا وہ بھی والجبال ہے، یہ بھی رحمان ہے یہ بھی رحمان ہے، لیکن قرآن مجید میں اس رسم الخط کو لیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے والجبال میں دوسرے رسم الخط کو لیا گیا، تو اس لیے کہیں پہ اگر ایسا رحمان لکھا ہوا ہو بھی صحیح، خاص طور پہ اسکولوں میں جو بچے لکھتے ہیں تو آپ اس رحمان کو غلط کہیں گے کیا؟ غلط نہیں، البتہ یہ کہیں گے کہ بیٹا ایسا قرآن مجید میں لکھا ہوا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جیسے گول گھڑی میں ایک لکھا ہوتا ہے 1 2 3 4 5، اور کئی گول گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے I ڈبل I 3I IB، جس کو رومن گنتی کہتے ہیں، تو دونوں گھڑیاں صحیح ٹائم ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اس 2 پہ سوئی ہو تو تب بھی ہم کہیں گے کہ 2 بجے، اور جب اس پہ سوئی ہوگی تو تب بھی کہیں گے 2 بجے، کسی گھڑی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، البتہ لکھنے کے طریقے 2 ہوئے تو وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بنا والجبال، زبر وا او، یہ آ گیا حروف لین، واو ساکن، واو سے پہلے ہمیشہ زبر وا او، اس لیے ہم اس کو او نہیں کہتے، او تا زبر الف تا زبر الف تا حروف مدہ کی الف ہے اور ہم زبر وا او حروف لین، تو اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو لمبا کرنا ہے، او تا تا زبر الف تا او تا دا دال دو زبر دال لکھا ہے، دال پڑھ کے دا پڑھے تب آپ ڈائریکٹ او تا دا پڑھیں تب آپ یہاں تک ہماری 7 آیات مکمل ہے۔ آپ اپنا شروع سے پیچھے سے سبق دہرائیں گے جملے کے ساتھ، مکمل پوری آیات، قانون اس میں جو لگے ہیں، جو ہم نے نافذ کیے ہیں، جس طرح پڑھا ہے وہ آپ نے صرف اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ہے۔ اسی طرح جوڑ نکال کے کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھیں گے، یہ جب سارے قانون ازبر ہو جائیں گے
پھر قرآن مجید کو آیات آواز کی طرف آئیں کہ اپنی آواز کو کیسے بہتر کیا جائے اگر یہ قانون یاد ہو جائے. پڑھیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. الذين هم فيه مختلفون كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كلا سيعلمون ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا لم نجعل الأرض مهادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. والجبال أوتادا صدق الله العظيم. صدق اللہ